अस्सलाम वालेकुम अहबाब। डॉक्टर इमरान ज़फ़र आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब। उम्मीद है आप लोग अपने लेक्चरशिप की तैयारी के आखिरी मरहले यानी दोहराई के मरहले में दाखिल हो चुके होंगे। आज की वीडियो इम्तिहान की तैयारी के हवाले से नहीं बल्कि पर्चा देने के हवाले से है। गोया अपनी मेहनत को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने की बात की जाएगी। सबसे अहम बात वो ये है कि इस मरहले पर बड़े बड़े लाइक फाइक लोग भी अपनी हिम्मत हार जाते हैं या ऐसी गलतियां करते हैं कि अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर देते हैं, और कई मुतवस्सित उम्मीदवार भी इस मुश्किल मरहले को बआसानी अबूर कर लेते हैं। तो ये मरहला आपने कैसे अबूर करना है, इस हवाले से कुछ बातें मैं करने जा रहा हूँ। और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बतौर ख़ास है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहरीरी इम्तिहान के तजर्बा से पहली बार गुज़रने वाले हैं। तो आते हैं कि पर्चा कैसे हल करना है। सबसे पहले तमाम हिदायत अच्छी तरह पढ़ लें। सवालिया पर्चे को तसल्ली से एक बार पढ़ लें। जवाब देते हुए तरतीब का ख्याल ना रखें। ये तीन ऐसी अहम बातें हैं कि बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो हिदायत को पढ़े बिना ही पर्चा शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई नई हिदायत ऐसी होती है जिसको पढ़ना बहुत नागुज़ीर होता है और वो उस पर अमल नहीं करते और अपना नुकसान कर लेते हैं। सवालिया पर्चे को तसल्ली से एक बार ज़रूर पढ़ लें। बाज़ औक़ात पर्चे के इब्तिदाई सवाल बहुत आसान होते हैं या बाज़ औक़ात पर्चे के आखिरी सवाल बहुत आसान होते हैं या मुश्किल होते हैं, तो बच्चे पर्चा देखकर एकदम से घबरा जाते हैं। तो आपने इस सवाल से बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि पूरे पर्चे को इंतहाई सुकून के साथ पढ़ लें और फिर उसको हल करने की तरफ चलें। जवाब देते हुए तरतीब का ख्याल ना रखें। जो सवाल आपको आते हैं उन्हीं से आप बिस्मिल्लाह करें। बबल्स या खाने बहुत एहतियात से भरें। अधूरा खाना भरना या एतमाद की कमी या ज़्यादती के बायस बाज़ औक़ात उम्मीदवार ये भी करता है कि वो अपना खाना खुद ही ख़राब कर लेता है। तो अधूरा खाना मत भरिए, बहुत एहतियात से भरिए। और आपके जहन में ये है कि मैंने बी वाला खाना भरना है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट होने के बायस सी को भर देते हैं, ए को भर देते हैं। और जब आप एक या दो मरतबा इस तरह की संगीन गलती करते हैं तो आपका मोराल जो है, आपका जो एतमाद का लेवल है, वो बहुत ही नीचे चला जाता है। खुदा न खास्ता अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए कि आपको सवाल आता था, आपने पूरे एतमाद के साथ उसको बी खाने में भरना था, लेकिन गलती ये हुई कि आप उसको सी में खाना जो है उसका भर बैठे, तो आप जो है उस हवाले से अब मज़ीद परेशान ना हो, बल्कि अगले सवालों के जवाब देने में एहतियात से काम लें। पर्चे को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। फ़र्ज़ करें आपके पास कुल 90 मिनट हैं, तो सबसे पहले आप वो सवाल करेंगे जो आपको आती हैं, जो आपको 100% आती हैं। फिर आप वो सवाल करेंगे जो थोड़े से गौर व फिक्र करने के बाद उनको आप दुरुस्त उनका जवाब जो है वो दे सकते हैं। और तीसरे मरहले में या आखिरी मरहले में आप वो सवाल करेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। एक बात याद रखिए कि मुश्किल सवाल को पहली नज़र में देखने के बाद वहीं पे छोड़ दें, उस पर ज़्यादा गौर व फिक्र ना करें, बल्कि अगले सवाल का रुख करें। मिसाल के तौर पे आपको पहला सवाल आता है, ठीक है, अच्छी बात है, इसका खाना भरें। दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा नहीं आता छोड़ दें, पाँचवा आता है छोड़ कर लें, पाँचवा आता है करें, छठा, सातवां, आठवां सारे आ रहे हैं, 10 और 11 नहीं आ रहे, दोनों को छोड़ दें, फिर 12 पे चले जाएं। तो इस तरह पहले मरहले में आप वो करें जो आपको 100% सवाल आते हैं। अच्छा, जो सवाल आपको आते हैं उनके साथ आप एक गुड का निशान या टिक का निशान लगाते जाएं, और जिन सवालों के हवाले से आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, मुबहिम हैं वो सवाल, उनको आप सर्कल करते जाएं। और जो सवाल आपको बिल्कुल नहीं आते उनकी साइड पे आप क्रॉस का निशान लगाते जाएं कि भाई ये वाले सवाल मैंने किस मरहले में करने हैं।
پرچہ حل کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے غلط آپشنز کو خارج کرنا ہے. آپ نے غلط آپشنز کو خارج کرنا ہے. مطلب آپ کے پاس 4 آپشن تھے، ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کم از کم کون سے 2 آپشن زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں، کون سے 2 آپشن جواب کے بہت قریب ہیں. تو 2 غلط آپشنز کو آپ نے خارج کرنا ہے اور 2 درست آپشن کو آپ نے اٹھا لینا ہے. پھر اس کے بعد ان میں سے ایک آپشن پہ آپ کلک کر لیں گے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سوال آپ کو آتا ہے لیکن آپ کو جواب جو ہے یعنی اس کا فوراً ذہن میں نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں اس کو میں نے کہیں پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے، سر سے پڑھا تھا، اخبار میں پڑھا تھا، کس گائیڈ میں پڑھا تھا، یہ نظر سے گزرا ہوا ہے. تو اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ریکال کریں کہ کیسے کیا تھا، تو انشاءاللہ وہ آپ کو تھوڑی دیر میں وہ جواب ذہن میں آ جائے گا. اچھا، اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی سوال کا جواب جو ہے وہ کسی دوسرے سوال کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ایک سوال اس نے جو ہے افسانے پہ دیا ہے اور افسانہ نگار کا نام پوچھ لیا ہے، اور اگلے دفعہ وہ جو ہے افسانہ نگار کا نام دے گا اور اس کے کسی افسانے کا نام پوچھ لے گا. تو اس لیے بعض اوقات کسی ایک سوال کا جواب کسی دوسرے سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ یعنی جاگ کے بیٹھیے گا. اچھا، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ 4 آپشنز میں تھے 2 آپشنز بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب یا ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو انہی 2 آپشنز میں ہی آپ کا درست جواب پوشیدہ ہوتا ہے. باقی 2 آپشنز کو آپ چھوڑ دیجئے اور وہ جو آپس میں بہت ہی قریب اور ملتے جلتے آپشنز ہیں ان میں سے درست آپشن کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے. جی، تو اب ہم آتے ہیں کہ تکا کیسے لگانا ہے، کب لگانا ہے اور کب نہیں لگانا ہے. اس سوال سے میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں، دوست احباب سے مشورہ کیا ہے. جو لوگ ماضی میں اس مشکل مرحلے کو طے کر چکے ہیں ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بہت ہی قیمتی مشورے میں آپ کو دینا چاہوں گا. تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے ہی سے اتنے نمبر لے چکے ہیں کہ آسانی سے پاس ہو جائیں گے تو تکا لگانے میں بہت احتیاط کریں یا تکا نہ لگائیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے 100 میں سے 70 اور 75 کے قریب پہلے ہی درست ہیں تو آپ تکا نہ لگائیں. جب کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 70 کے قریب ہوں گے تو پھر آپ خواہ مخواہ اپنے نمبر خراب کرنے کے چکر میں نہ پڑیں. لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ نہیں بھائی ہم نے تو سارے ہی فل کرنے ہیں، تو یاد رکھیے یہ ایک قسمت کا کھیل ہے اور وہ لوگ تو ببلز ضرور بھریں یا وہ لوگ تو تکا ضرور لگائیں جو ڈوب رہے ہیں. اور یہ تکا جو ہے وہ ایک طرح سے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قسمت کا کھیل ہے. اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو آپ کے بہت سارے تکے درست ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ قسمت کا کھیل ہے، آر یا پار. لیکن پھر بھی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تجربہ بتاتا ہے کہ اس سے آپ کا تکا جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے. بہرحال ایک بات میں آپ سے پھر کہوں گا کہ یاد رکھیں 100% پرچہ حل کرنا آپ کا ذہنی یا اخلاقی فریضہ نہیں ہے. اگر آپ کو 80-85 آتے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پھر بھی مطمئن نہ ہو رہے ہوں اور چاہتے ہوں کہ آپ یہ رسک لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کون سے آپشن زیادہ درست ہوتے ہیں. اس حوالے سے ماہرین کی رائے یہ ہے، ماہرین نفسیات کی یہ رائے ہے کہ اے اور ڈی آپشن عام طور پر نہیں دیے جاتے. اے آپشن پہلا آپشن یعنی یا پھر آخری آپشن جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. کیونکہ میں نے بھی کئی پرچے اب تک بنائے ہیں تو اس میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ میں پہلا سوال جو پہلا آپشن ہے وہ میں درست نہیں رکھتا، کیونکہ پہلے آپشن کو دیکھتے ہی اگر وہ درست ہو تو فوراً جو ہے وہ بچوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہی درست ہے.
اور ماہرین نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو جواب آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ عام طور پر درست ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اے اور ڈی آپشن جو ہے، یعنی پہلا اور آخری آپشن درست نہیں ہوتے، بی اور سی آپشن درست ہوتے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے آپشن میں سے زیادہ درست کون سا ہو سکتا ہے؟ اب یہ ایک بڑا مشکل یا مزیدار مرحلہ ہے کہ بی اور سی میں سے کون سا آپشن درست ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے سروے جو مختلف کیے گئے ہیں یا ماہرین کا کہنا ہے کہ بی آپشن جو ہے وہ 28% تک ہوتا ہے، جبکہ سی آپشن جو ہے وہ 25% تک درست ہوتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ دیکھا جائے تو بی آپشن کے جواب جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں۔ تو آپ بی آپشن اپنے ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ اپنا کھانا بھر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات اس طرح کا بھی سوال آ جاتا ہے کہ 3 آپشن میں جواب دیا ہوتا ہے اور چوتھا آپشن یہ ہوتا ہے کہ سب جواب درست ہیں، سب آپشن درست ہیں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کس آپشن کو چننا ہے، تو یاد رکھیے اس حوالے سے بھی مختلف رپورٹ سامنے آ چکی ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی آپشن آئے کہ سب درست ہیں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں، تو ایسا آپشن 52%، 52% تک درست ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس آپشن کو بھی کلک کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ نہیں کہ ہر جو بھی آپشن میں یہ آئے آپ اسی کو ٹک کر کے آ جائیں، نہیں، جب آپ کو بالکل یہ سوال نہ آتا ہو اور آپ نے آنکھیں بند کر کے کوئی ٹک لگانا ہو تو پھر اس طرح کے آپشن کو آپ پہلی ترجیح میں رکھیے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ پبلک سروس کمیشن کا پرچہ جو ہے یہ کوئی بلی چوہے کا کھیل نہیں، یا آپ کوئی لوڈو نہیں کھیل رہے کہ آپ تکا لگاتے ہوئے ایک پیٹرن بنائیں کہ اے بی سی ڈی، ڈی سی بی اے، اے بی سی ڈی، یعنی یہ ترتیب آپ بالکل نہ لگائیں۔ یہ کوئی سانپ سیڑھی کا کھیل نہیں ہے۔ یا پھر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ تکا لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار تم یوں کرنا کہ سارے بی بھر دینا یا سی بھر دینا یا اے بھر دینا۔ یہ ایسا کام آپ بالکل نہ کیجئے، بلکہ پھر بھی جہاں تک ممکن ہو بہت ہی غور و خوض کے بعد ہی آپ اس پر آپ تکا لگائیں، یعنی بی یا سی میں سے جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہو۔ تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت ساری نیک خواہشات، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔